السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ڈاکٹر نے فون سنا اور تیزی سے اپنی بیوی سے کہا، میرا بیگ جلدی سے مجھے دے دو۔ بیوی نے پوچھا، آخر کیا ہوا؟ ڈاکٹر بولا، بھائی مجھے فون پر ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، آپ فکر مند نہ ہوں، وہ فون میرے لیے تھا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو بتایا کہ میں نے طلاق کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ دوسرے دوست نے گھبرا کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ پہلے دوست نے کہا، میں نے کل شادی کر لی ہے۔ پہلا دوست دوسرے دوست سے بولا، میں نے بہت مشکل سے ایک زندہ ایجاد کی ہے۔ دوسرے دوست نے پوچھا، کیسی ایجاد ہے؟ پہلا دوست بولا، یہ ایسی ایجاد ہے جو کھانا پکاتی، برتن دھوتی، جھاڑو دیتی اور پھر بغل گیر ہو جاتی ہے، اور وہ ہے میری بیوی۔ ایک صاحب گھبرائے ہوئے ڈاکٹر کے مطب میں داخل ہوئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب، اگر ہچکیاں کسی طرح نہیں رکتی تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نے کچھ جواب دینے کے بجائے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جب اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا، ایسی صورت میں اگر آدمی کو کوئی دھچکا پہنچے تو ہچکیاں فوراً رک جاتی ہیں۔ میں نے یہی کیا اور دیکھیے آپ کی ہچکیاں رک بھی گئی۔ وہ صاحب بولے، مگر ڈاکٹر صاحب، ہچکیاں مجھے نہیں، میرے بھائی کو آ رہی ہیں جو باہر بیٹھا ہے۔ میاں بیوی ہر روز لڑتے جھگڑتے ہی رہتے تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی۔ شادی کی 10ویں سالگرہ کی تقریب منانے کے لیے انہوں نے قسم کھائی کہ وہ شادی کی سالگرہ کے دن بالکل نہیں لڑیں گے اور لمبی سیر کو جائیں گے، خوب مزہ اٹھائیں گے، خوش کلامی سے کام لیں گے۔ جب وہ تھوڑی دور آگے نکل گئے تو ان میں کسی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بیوی بولتی رہی، لڑتی رہی اور شوہر بھی جواباً جملے کستا اور طنز کرتا رہا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھا ڈھیچوں ڈھیچوں کی آواز کر رہا ہے۔ شوہر نے کار روکی، بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ایک لگتا ہے۔ بیوی نے کہا، ہاں، لیکن یہ میرا سسرالی رشتہ دار ہے۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ 1000 روپے پر ایک نوکر رکھ رہا ہے جو مسائل حل کرے گا اور الجھی ہوئی باتوں کو سلجھائے گا۔ دوست نے کہا، مگر بھائی دیکھو نا، 1000 روپے لاؤ گے کہاں سے؟ جواب ملا، یہ تو ایک مسئلہ ہے جسے وہ خود حل کرے گا۔ ایک انشورنس ایجنٹ نے ایک نوجوان سے کہا، اب تو آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے، اس لیے میرا مشورہ مانیے، زندگی کا بیمہ کرا لیجئے۔ نوجوان نے جواب دیا، مجھے تو یہ ضروری نہیں معلوم ہوتا، اب تک ایسے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آئے جن سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آئندہ اتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، آخر تم حمید کو خوش قسمت کیوں کہتے ہو؟ شوہر بولا، اس لیے کہ وہ 2 ایسی چیزوں کا مالک ہے جو کام کرتی ہیں۔ بیوی نے پوچھا، کون سی چیزیں؟ شوہر نے کہا، ایک اس کا لائٹر، دوسری اس کی بیوی۔ موسم گرما کی رات تاریک تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ شوہر نے کہا، کیا میں تمہیں چھو لوں؟ وہ خاموش رہی۔ شوہر نے چڑ کر کہا، کیا تم بہری ہو؟ بیوی نے کہا، اور کیا تم لنگڑے ہو؟ ایک آدمی کا کسی پر قرض تھا۔ ایک دن وہ قرض دار کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ قرض دار کھیتوں پر کام کرنے گیا ہے۔ قرض خواہ جب اس کے پیچھے وہاں پہنچا تو قرض دار کھیت کے ارد گرد جھاڑیوں کا بھاڑ لگا رہا تھا۔
قرض خواہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو قرض دار نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں کھیت کے ارد گرد جھاڑیوں کا بھاڑ لگا رہا ہوں، جب بھیڑیں کھیت میں گھسنے کی کوشش کریں گی تو ان کا اون جھاڑیوں میں پھنس جائے گا، اس کو اکٹھا کر کے میں شہر لے جا کر بیچ دوں گا اور تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ یہ سن کر قرض خواہ ہنسنے لگا تو قرض دار نے کہا دیکھا میرا قرض ادا کرنے کا زبردست طریقہ۔ بیوی اپنے کنجوس خاوند سے تنگ آ چکی تھی، اٹھتے بیٹھتے ایسی باتیں کرتی جو شوہر کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کاش میں کسی لکھپتی کی بیوی ہوتی۔ کنجوس نے جل کر کہا بیوی نہیں لکھپتی کی ٹی وی ہوتی۔ ایک صاحب کو محلے کے لڑکے بہت تنگ کرتے تھے اور ان کے لیے مختلف نام تجویز کرتے تھے۔ ایک دن وہ صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک منچلے نے پیچھے سے آواز لگائی پاگل ہے۔ ان صاحب نے اپنے دوست سے کہا یہ آپ کو پاگل کہہ رہا ہے۔ دوست نے کہا جی یہ تو آپ کو کہہ رہا ہے۔ ان صاحب نے پر اعتماد لہجے میں کہا ہرگز نہیں، یہ آپ کو ہی کہہ رہا ہے، مجھے تو یہ چھوارا کہتے ہیں۔ پہلے دوست نے دوسرے دوست سے کہا میری بیوی نے پیسہ بچانے کا ایک آسان طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا مجھے بھی بتاؤ۔ پہلا دوست بولا وہ اپنے پیسے بینک میں جمع کروا دیتی ہے اور میرے پیسے خرچ کرتی ہے۔ ایک دن شیخ چلی اپنے دوست کے ساتھ کھڑے تھے، ذرا دور ایک بھینس کھڑی تھی۔ اچانک بھینس نے ڈراؤنی کی آواز نکالی۔ شیخ چلی کا دوست بولا شیخ صاحب دیکھیں آپ کو بھینس بلا رہی ہے۔ شیخ چلی بھینس کے قریب گیا اور واپس آ گیا۔ دوست نے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ شیخ چلی نے کہا وہ کہہ رہی ہے کہ کس گدھے کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ ماں نے بیٹے سے کہا اگر تم نے اسکول کا کام نہ کیا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ بیٹے نے کہا امی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، شوہر نہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو، اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔